يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی 64 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے جسمانی تکلیف، جسے ہم اور آپ مرض یا بیماری کہتے ہیں، اس کے فائدے. رب العالمین نے کلام مجید میں یہ بات اپنے بندوں کو اچھی طرح بحسن خوبی انداز میں سمجھائی اور بتلائی ہے کہ یہ دنیا جائے استقرار نہیں، ہمیشہ کی سکونت نہیں. یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے اور جو پیدا کیا گیا ہے مرنے کے لیے. اسی لیے جسمانی تکلیف اور جسمانی بیماریاں، جسمانی اذیتیں، آفتیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا مسکن نہیں ہے. رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ مشہور آیت ہے سورہ عنکبوت کی 64 نمبر کی. اس دنیا کو ہم نے زیادہ تر لوگوں کے لیے لہو و لعب کا سامان بنایا ہے. اور آج ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں بڑی سی بڑی کامیابی یا ایسے ہی بڑے سے بڑے کامیاب اس انسان کو تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس لہو و لعب کے مختلف فنون ہیں، جو کھیل کود میں جتنا ماہر ہے اور جتنی مہارت رکھتا ہے یہ دنیا اسے اتنا ہی کامیاب ترین انسان مانتی ہے.
ہمارے گرد و پیش میں بھی ہم جہاں پر بستے ہیں رہتے ہیں، یہ مثال اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس کھیل کود لہو و لعب کا جتنا ہی بہترین فن اور آرٹ ہے، آج وہ روئے زمین کا سب سے سکسیس یا ایسے ہی سب سے فلاح یاب اور کامیاب انسان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ دنیا ہم نے زیادہ تر لوگوں کے لیے سامان لہو و لعب بنایا ہے، یعنی یہاں پر زیادہ تر لوگ لہو و لعب میں ہی مبتلا رہیں گے اور اسی کو ہی اپنی کامیابی کا سامان سمجھیں گے، لیکن جن کے پاس عقل و خرد ہے، ہوش مندی، دانش مندی اور عقل مندی میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ کھلا پیغام ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہیے، ہمیشہ کی کامیابی چاہیے اور بالکل ناز و نعمت سے پر آسائش بھری زندگی چاہیے، جسے ہم اور آپ پر عیش و عشرت والی حیات کہتے ہیں، تو وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ ایک قاعدہ ہے، اگر دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام بیمار کیے جاتے ہیں، جسمانی تکلیف دیے جاتے ہیں، تو اس کے بدلے وہ جنت دیے جائیں گے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو جسمانی تکلیف کا نام بھی سننا نہیں پڑے گا۔ وہاں پر کوئی تکلیف، وہاں پر کوئی اذیت، نہ چھوٹی نہ بڑی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے صحیح مسلم میں، کتاب الجنت و صفتہا، ایسے ہی اس حدیث کا جو نمبر ہے 2837، بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہوئے وَيُنَادِي مُنَاد، ایک فرشتہ صدا اور ندا لگائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، لا موت خلود، جنت میں آئے ہو، اب یہ بات ذہن نشی کر لو، یہاں پر موت آنے والی نہیں ہے، خلودن، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن یہ رہائش کیسی ہوگی؟ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ناز و نعمت میں ہمیشہ زندگی گزارو گے، موت کا نام بھی سننا یہاں پر تمہیں ملے گا نہیں۔ اور ایسے ہی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، جنت میں آئے ہو، ہمیشہ صحت میں، تندرستی میں، عافیت میں اور امن و امان میں رہو گے، یہاں پر بیماری ہے نہیں، بیماری تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، جنت میں آئے ہو، ہمیشہ نوجوان رہو گے، بڑھاپا یہاں نہیں آنے والا۔ اور آخری چیز وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَعَّمُوا یا أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا یا فَلَا تَيْأَسُوا، یہ دونوں الفاظ ہیں، جنت میں ناز و نعمت میں ہی پلو گے۔ کلام مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے اس طرح کی ترجمانی کی ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہم سنتے رہتے ہیں، سورہ مرسلات کی ہے 43 نمبر کی، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو، عیش و عشرت سے جنت میں لمحات بتاؤ، کیونکہ دنیا میں تم نے جو کارنامے کیے تھے یہ اس کا صلہ، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو جنت میں اے جنتیوں ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو گے، دل جس کی خواہش کرے، زبان جس کی آواز لگائے، وہ سب جنت میں موجود ہے۔ دنیا میں شاید کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، یا دنیا میں کوئی سی ایسی حکومت اور ایسی سلطنت نہیں کہ جس کا سلطان، جس کا حاکم جو مانگے، جس وقت مانگے، اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی نہ کبھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی مایوسی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے، انسان کی خواہش رہتی ہے اگر اللہ نے ناز و نعمت دی ہے تو ہمیشہ اسی میں رہے، لیکن وہ ہمیشہ رہے گا نہیں۔ یہ آرزو کسی کی بھی کبھی پوری نہیں ہوگی، جو آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اس لیے دنیا سے جنت کا کوئی تقابل نہیں، کوئی توازن نہیں، لیکن جنت میں فرشتوں کی طرف سے جنتیوں کو بشارت دی جائے گی، یہاں پر وہ سب ہیں جس کی خواہش دل کرتا ہے
اور جس کی مانگ زبان کرتی ہے۔ ہم نے یہ آیتیں یا اس طرح کی آیتیں بار بار سنی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک موقع سے 3233 سورہ فصلت کی آیت ہے، اور سورہ زخرف میں بھی 7273 نمبر کی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ زبان سے دعویٰ کرو، دل سے خواہش کرو، جنت میں وہ سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آنکھیں جس سے ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اور دل جس سے لذت حاصل کرتا ہے، ایسا سارا سامان، ایسی ساری نعمتیں جنت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان جسمانی مرض میں مبتلا کیے جاتے ہیں، وہ مریض بنائے جاتے ہیں، اگر انہوں نے صبر کیا تو پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر مرض ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس جن کے لیے دنیا بطور جنت بنا دی جاتی ہے، یعنی وہ مرض کا نام ہی نہیں سنتے یا مرض میں مبتلا ہی نہیں کیے جاتے، تو پھر ان کا صلہ بدلہ زیادہ تر یہی بنتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہماری زبان کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ ایک حدیث جو کہ سلسلہ صحیحہ میں ذکر کی جاتی ہے، 1817 اس کا نمبر ہے، حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ ومرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ۔ یہ الفاظ کو ذہن نشیں رکھیے۔ حلوۃ الدنیا، دنیا کے اندر اگر انسان عیش و عشرت میں رہا زیادہ تر، یعنی یہاں میوے مٹھائی یا اس طریقے سے زندگی اس کی حلاوت سے گزری، مٹھاس میں ہی گزری، کرواہٹ یا ایسے ہی تلخی اسے زندگی کے اندر محسوس نہیں ہوئی، تو پھر اس کی آخرت بہت تلخ ہونے والی ہے، بہت کڑوی ہونے والی ہے۔ اور دنیا جس کی کڑوی گئی، تلخ گئی اور مصیبت پریشانی تکلیف میں گئی، اس کی آخرت بڑی ہی حسین ہونے والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ قاعدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ اور دنیا کی تلخی آخرت کا مٹھاس ہے اور آخرت کی سہولت ہے، اور دنیا کی سہولت آخرت کی صعوبت ہے، آخرت کی مشکل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی لوگوں کو یہ تعلیم دی، جیسا کہ 208 صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم من آمن بک وشہد انی رسولک حبب الیہ لقاءک وسہل علیہ قضاءک واقلل لہ من الدنیا۔ آپ دیکھیے اس دعا میں الفاظ کیا ہیں، من آمن بک، اے اللہ جو تجھ پر ایمان لے آتا ہے، وشہد انی رسولک، اور میری شہادت کا اقرار اور اعتراف بھی کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا؟ یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو کہ ایک مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہر ایک مومن کے لیے حبب الیہ لقاءک، اپنی محبت کو اے رب تو ان کی سب سے پسندیدہ خواہش بنا دے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی ملاقات انسان کے لیے محبوب کب بن سکتی ہے؟ حبب الیہ لقاءک، اے اللہ اپنی ملاقات اہل ایمان کی سب سے محبوب ترین چاہت بن جائے، سب سے پسندیدہ آرزو بن جائے۔ اللہ سے انسان تب مل سکتا ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے 2685 نمبر کی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتِ، آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی ملاقات کو جو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ ڈر اور خوف اللہ نے اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے۔ ہر ایک انسان موت کا نام سنتا ہے تو
کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ براندام ہو جاتا ہے، سرتا پیر ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ موت سے ڈر یہ اللہ کی ملاقات کی محبت کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ہر ایک انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب پیغام آ جائے، موت آ جائے، تب اللہ کے اس فیصلے پر جو مومن راضی رہتا ہے، وہ مطلب ہے کہ اس موقع پر وہ راضی ہے کہ اللہ تو دنیا سے مجھے اٹھا رہا ہے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اور ایمان کی حالت میں اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر رب العالمین اس سے ملاقات کا امیدوار یا اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے اللہ سے ملاقات تب ہی ممکن ہے جب انسان دنیا چھوڑ دے، دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات اس کو دے دی جائے، تب وہ اللہ سے مل سکتا ہے۔ رسول اللہ کی دعا سنیے، یہ پہلی دعا کے کلمات ہیں جس میں کہا گیا اللہ جو تجھ پر ایمان لاتا ہے، میری شہادت کا اقرار میری رسالت کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، حبب الیہ لقاءک، اس کے نزدیک اپنی ملاقات کو سب سے پسندیدہ خواہش بنا دے، اور ایسے ہی وسہل علیہ قضاءک، کیونکہ تقدیر جب تک کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے جب تک کسی کے لیے سہل نہیں ہوتے، وہ انسان تقدیر سے کیے گئے فیصلوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ الفاظ حدیث ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ قضا قدر کو آسان کیا جاتا ہے، ان کے لیے کتنے بھی کڑے فیصلے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کو توفیق ایسی دی جاتی ہے کہ ان فیصلوں پر وہ ہمیشہ رضامند رہتے ہیں۔ تو یہ دعا کا دوسرا کلمہ ہے اہل ایمان کے لیے، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، ہر مومن کی تقدیر کو، یعنی ان پر جو بھی تیرے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ کے فیصلے کا نام ہی قضا اور قدر ہے، جسے ہم اور آپ تقدیر کہتے ہیں، تو اس فیصلے کو مومن کے لیے آسان بنا۔ اب تیسری دعا کیا ہے، یا تیسرا کلمہ دعا کا کیا ہے، وہ سمجھنا ہے۔ وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کم سے کم دے۔ مومن کے لیے رسول اللہ کی دعا ہے دنیا انہیں کم سے کم دی جائے۔ اور یہاں پر ایک حدیث اور سماعت کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی، جو کہ صحیح الجامع کے اندر ہے 139 نمبر کی۔ ثنتان یکرہم ابن آدم، دو ایسی چیزیں ہیں جو ابن آدم ناپسند کرتا ہے۔ کون سی چیز؟ احداہما الموت، دو میں سے پہلی موت ہے۔ موت کو ابن آدم ہمیشہ اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَوْتَ، موت اسے ہمیشہ فتنوں سے محفوظ اور مامون کرتی ہے۔ انسان کے لیے موت فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے فَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهُ، مومن کے لیے یا ابن آدم کے لیے موت بہتر ہے۔ اور دوسری چیز کہا گیا ابن آدم جنہیں ناپسند کرتا ہے وہ ہے یکرہ قلت المال، مال کی کمی کو ابن آدم ہمیشہ ناپسند کرتا ہے۔ زیادہ چاہیے، زیادہ مل گیا تو اور چاہیے، لیکن مال کی کمی اہل ایمان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ کس لیے؟ فَإِنَّ قِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، ہم کو جو مال دیا گیا یہ امانت ہے، یہ ہماری جائیداد نہیں ہے، یہ ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا عطیہ ہے بطور امانت۔ جتنا دیا ہے سب کے بارے میں اللہ احتساب کرے گا، اور دنیا کا حاکم سلطان ہو تو پھر اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اپنی چوری چھپائی جا سکتی ہے، کیونکہ غیب وہ نہیں جانتا۔ علام الغیوب، جسے سب کچھ معلوم ہے، جس نے کیا ہے اس سے بھی زیادہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور حساب وہ لے گا، احتساب وہ کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم مال کی کمی کو گرچہ ناپسند کرتا ہے، لیکن مال کی کمی
ابن آدم کے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ مال کی کمی جتنی ہوگی کل میدان محشر میں حساب اتنا کم ہوگا، اور مال جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا کل میدان محشر میں اللہ کی طرف سے احتساب اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ دنیا کم سے کم انہیں دی جائے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے آپ کی دعا کا، جسے ہم اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں، اللہم ما آمن بک، اللہ جو تجھ پر ایمان نہیں لاتا، یا ایسے ہی ولم یشہد انی رسولک، میری رسالت کی شہادت نہیں دیتا، تو پھر نہ اپنی ملاقات کی محبت اس کو عنایت کرنا، نہ تقدیر کے فیصلے اس کے لیے آسان کرنا، اور اخیر میں جو تیسری بد دعا ہے وہ یہ ہے وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا خوب دینا، نچھاور کر کے دینا۔ جب دنیا خوب دی جائے گی تو زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جن کی دنیا جنت بنا دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جسمانی ہمیشہ کی عافیت، جسمانی ہمیشہ کی تندرستی یہ ایک جنت ہی ہے۔ اہل ایمان زیادہ تر ابتلا آزمائش میں، چاہے جسمانی ہو، مالی ہو یا اور طرح کی ہو، مبتلا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی تو عارضی جنت نہیں بنتی، لیکن جن کی زندگی دنیا میں مثل جنت بنا دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دی جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا قاعدہ یہاں پر سنیے، یہ بہت مشہور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ 2956 نمبر کی صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سزا کا گہوارہ ہے، سزا کا دائرہ ہے، جہاں پر اہل ایمان یکے بعد دیگر آفتوں کے، مصیبتوں کے شکار کیے جاتے ہیں، اور جن کے لیے دنیا جنت بنائی گئی ان کو کیا کہا گیا؟ منکر کہا گیا، اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والا کہا گیا۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اسی لیے شروع میں جو بات ہم نے کہی اسے پھر دہراتے ہیں، جن کے لیے یہ دنیا مثل جنت بنا دی جاتی ہے ہمیشہ کی جنت سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا کافر کو جنت میں داخلہ ملنے والا ہے؟ کافر جنت میں جائے گا؟ اس لیے یہ جسمانی تکلیفیں، یہ جسمانی آفتیں، یہ جسمانی مصیبتیں اہل ایمان کو دنیا کے اندر سجن المومن کا جو سبق ہے، درس ہے، وہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہم یہاں پر قید خانے میں ہیں، سزا کے گہوارے میں ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ایک دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ والی ہے، بہترین حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 2809 نمبر کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مثل المؤمن کمثل الزرع، آپ دیکھیں گے گیہوں، چاول، ان کی جو فصلیں ہوتی ہیں، ان کے جو درخت ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ایسے ہی وزن میں کافی ہلکے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، مثل المؤمن کمثل الزرع، مومن کی مثال دنیا میں کھیتی جن کی جاتی ہے، زیادہ تر چاول ہے، گیہوں ہے، ان کی کھیتی ہوتی ہے، یہ ان کے مانند ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لا تزال الریح تمیلہ، اگر ہوا تھوڑی سی بھی چلتی ہے تو وہ فصلیں حرکت کرتی ہیں۔ ہوا تھوڑی سی بھی چلی تو گیہوں کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، کیونکہ ان کے جو درخت ہوتے ہیں سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وزن میں بھی کافی ہلکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہوا تھوڑی سی بھی چلتی ہے وہ فصلیں حرکت کرتی ہیں۔ اہل ایمان بھی پوری زندگی میں حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی عافیت میں رہتے ہیں، کبھی جسمانی مرض میں رہتے ہیں، کبھی سہولت میں رہتے ہیں، کبھی صعوبت میں رہتے ہیں۔
اس سے بہترین کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ مثالیں سمجھنے کے لیے گہرا علم نہیں چاہیے، یہ مثال ہر ایک صاحب اسلام آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کو جوامع الکلم کہا گیا، فصیح اللسان کہا گیا، بلیغ الکلام کہا گیا، کہ آپ کا سمجھانا اور آپ کی فہم و فراست کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی باتیں جن کے پاس وافر علم ہے ان کے لیے بھی اور جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے ان کے لیے بھی سمجھنے کے اعتبار سے سہل ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کہہ رہے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، اب یہاں پر جو منافق ہے وہ مشرک اور کافر کے درجے کا ہی ہے۔ یہ منافق جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، نفاق عملی والا نہیں بلکہ اعتقادی والا، جو کہ عذاب میں انجام میں شرک اور کفر کرنے والوں سے بھی زیادہ خطرناکی اور خوفناکی کا شکار ہے، ایسے منافق کی یہاں مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرْضِ، کچھ درخت ہم دیکھ سکتے ہیں جو طاقت میں بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، جسامت کے اعتبار سے بہت زیادہ جسیم ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ان کو ہوائیں ادھر ادھر حرکت نہیں کروا سکتی، اور ایسے ہی ان کی کٹائی بھی بار بار نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں منافق کی مثال ایسے ہی توانا مضبوط ترین درخت کے مانند ہے کہ جس کو کاٹا جاتا ہے تو پھر انتہا کے لیے ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کی کٹائی ایک بار ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار کاٹ دیا گیا تو اب وہ دوبارہ اگنے کے یا ایسے ہی دوبارہ پھل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس کی کٹائی مہینوں میں نہیں ہوتی، بار بار نہیں ہوتی، اس کو آخر تک مہلت دی جاتی ہے، اور جب کاٹا جاتا ہے تو پھر آخری فیصلے کے لیے ہی کاٹا جاتا ہے کہ مٹا دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں منافق کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جنہیں دنیا میں بار بار جھٹکے نہیں دیے جاتے ہیں، جنہیں دنیا میں بار بار مصیبتیں نہیں دی جاتی، ان پر جب مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ اخیر بھی ہوتی ہے اور پھر دنیا سے رخصتی والی ہی ہوتی ہے، کہ وہ مصیبت انہیں توبہ کی، وہ مصیبت انہیں اللہ کے سامنے اپنی معافی تلافی کرنے کی مہلت نہیں دیتی، وہ مصیبت انہیں دنیا سے رخصت ہی کروا دیتی۔ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، ان پر جو عذاب آیا ان کی موت کا سبب بنا دیا گیا، پھر انہیں انابت توبہ کی، اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، اور ایسے ہی اپنے گناہ کی معافی اور تلافی کی مہلت نہیں ملی۔ تو اس مثال کو ہم اور آپ سمجھیں کہ یہ بیماریاں، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے، سبق ہے، سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اسے تصور کرتے ہیں، اور یہ بیماریاں ہمیشہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کرتی ہے۔ دیکھیے ایک نبی ہیں جن کے تعلق سے پہلے بھی بات ہوئی، لیکن صحیح ابن حبان میں ایک روایت ان کے تعلق سے ذکر کی گئی جو کہ 2898 نمبر کی ہے، اور اس کی تصحیح سلسلے صحیحہ کے اندر موجود ہے 17 نمبر سے۔ حضرت ایوب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان ایوب نبی اللہ لبث فی مرضہ 18 سنہ، اپنے جسمانی مرض میں تقریباً 18 سال گرفتار رہے۔ کتنے؟ 18 سال۔ اور جو بھی ان کا قریب تھا یا دور کا رشتہ دار تھا، سب ہی ان کو چھوڑ کر کے ان کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ صرف 2 ان کے قریبی بھائی تھے جو ان کے پاس کچھ دیر تک رہے۔ اس میں سے ایک نے یہ کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت ایوب نے، کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو گناہ آج تک روئے زمین پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو 18 سال تک مرض میں اللہ نے گرفتار کیا، ان کے اوپر اللہ نے رحم ہی نہیں کیا۔ ان 2 بھائیوں میں سے ایک کی ایسی سوچ تھی۔ آج کل ہم اور آپ بھی زیادہ تر جسمانی مصیبتیں، جسمانی تکلیفیں اگر طویل عرصے تک رہتی ہیں،
دیر پا رہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک عذاب ہے. نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اکرام ہے. اسی لیے اگر محدثین کی فہرست میں سے ایک مشہور ترین محدث کو جنہیں آپ کبھی سنتے ہوں، وہب ابن منبہ، یہ نام بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کی سندوں میں آپ کو بار بار سننے ملے گا. صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب کی سند میں جہاں پر روات حدیث کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بار بار سننے ملے گا وہب ابن منبہ. ان کا ایک قول ہے، اگر دنیا میں کسی کو فقیہ اور بڑا عالم کوئی تصور کرتا ہے تو پھر اس کے یہاں یہ دنیاوی جسمانی آفتیں مصیبتیں زحمت نہیں رحمت ہونی چاہیے، تب تو وہ عالم ہو سکتا ہے، تب تو وہ فقیہ ہو سکتا ہے. اگر وہ جسمانی تکلیفوں کو اپنے لیے باعث نقمت اور باعث زحمت سمجھتا ہے تو پھر پوری دنیا کہہ دے کہ یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، وہ عالم اور فقیہ نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک نبی ہیں حضرت ایوب، جن کو اللہ نے 18 سال تک ایک ایسی جسمانی بیماری میں گرفتار کیا کہ جس کی شدت دیکھنے کے اعتبار سے ان کے رشتہ دار برداشت نہ کر سکے. اب دیکھیے، دیکھنے والے دیکھ نہ سکے، ایسی بیماری تھی، تو جن کو یہ بیماری دی گئی تھی انہوں نے وہ بیماری کیسے انگیز کی ہوگی اور کس طریقے سے برداشت کی ہوگی، ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں. انجام اس کا کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ نے اشارہ کیا، سورہ صاد کی کچھ آیتیں ہیں 42 43 اور 44 نمبر کی، کہ جب ایک موقع ایسا بھی آیا، ہم نے ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت ایوب سے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ زمین پر اپنا پیر ماریے، چشمہ نکلے گا. یہ معجزہ ہے، اور اس چشمے سے جو برکت والا پانی ہوگا اس میں آپ غسل کیجئے. اور پھر دیکھیے کمال، حضرت ایوب نے ویسے ہی کیا. قرآن اتنا کہہ کر کے خاموش ہو گیا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا. لیکن اس چشمے کے بعد حضرت ایوب کو اللہ نے پہلے سے زیادہ حسین بنایا، یہاں تک کہ جب ان کی بیوی نے انہیں دیکھا تو وہ یہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ ہی کی طرح ہمارے شوہر ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، آپ بہت زیادہ ان کے مشابہ ہیں اور ان سے ملتے ہیں. حضرت ایوب نے کہا میں آپ کا شوہر ہی ہوں، میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہوں، یہ اللہ نے مجھے معجزہ کے طور پر پہلے سے بھی زیادہ حسین بنایا. اور جو 18 سال کا صبر طویل تھا، آج بھی زمانے میں اپنے کیا غیر بھی کہتے ہیں صبر ایوب. حضرت ایوب جس میں مشہور ہوئے وہ ہے صبر، جو کہ شریعت اسلامیہ کی بڑی خوبی ہے. یہاں تک کہ 1053 1052 نمبر کی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ یہاں تک ارشاد فرما گئے فما اعطی احد من عطاء خیر واوسع من الصبر، اگر کسی کو اللہ کی طرف سے حقیقی معنوں میں صبر جمیل کی توفیق مل گئی تو پوری نعمتوں میں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس سے بہتر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یہ الفاظ حدیث ہیں. شریعت میں دین کی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں صبر جمیل سب سے بہتر نعمت ہے. تو حضرت ایوب کا بے لوث طویل زمانے کا صبر یہ رنگ لایا. اور جو حدیث کا ریفرنس دیا گیا ہے 2898 صحیح ابن حبان کا، اس میں یہ ہے جعل اللہ لہ سحابتین، اللہ نے زمین سے تو چشمہ نکالا لیکن آسمان پر بھی بادل کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. وہ بادل برسے لیکن خاص جگہ کے لیے برسے. حضرت ایوب کے گھر میں 2 ذخیرے جہاں پر کوئی نعمتیں رکھی جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے گھر میں صندوقیں ہیں یا ایسے ہی کباڑ ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں، تو اللہ نے 2 بادلوں کو آسمان پر اکٹھا کیا. اور حضرت ایوب کے گھرانے میں نعمت رکھنے کی 2 جگہ تھیں، کیونکہ الفاظ ہیں لہو اندران، 2
ایسی جگہ جہاں پر سامان رکھا جاتا تھا، وہ 2 بادل خاص وہیں کے لیے برسے. ایک برسا اس کے اندر صرف سونا تھا، اور اتنا سونا آسمان سے گرا کہ وہ پوری جگہ بھر گئی. اور دوسرا بادل برسا، اس میں صرف چاندی چاندی تھی، اور وہ اتنا برسا کہ وہ دوسرا صندوق اور وہ دوسرا حصہ بھی جہاں پر نعمتوں کا ذخیرہ اکٹھا ہونا ہے، ایک سونے سے بھر دیا گیا، ایک چاندی سے بھر دیا گیا. یہ ہے دنیا میں ہی اگر انسان صبر طویل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بیماری دی جاتی ہے اس کے اوپر صابر بنا رہتا ہے، صلہ اور بدلہ حضرت ایوب کو تو اللہ نے دے دیا، دنیا میں آخرت میں جو ملنا ہے وہ ان کو آخرت میں ملے گا. اس لیے جسمانی بیماریوں کا یہ بڑا فائدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. انسان کو یہ بیماری دنیا میں ناز و نعمت بھی دلاتی ہے اور ساتھ ساتھ جنت بھی دلاتی ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے جو کہ صحیح الترغیب کے اندر بیان کی جاتی ہے، اس میں خاص الفاظ ہیں جسمانی تکلیف کے. پہلے اس کا ریفرنس آپ سماعت کر لیں. 3422 نمبر کی 3422 نمبر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ابتلى اللہ العبد المسلم ببلاء فی جسدہ، اللہ جب بھی کسی مسلم بندے کو جسمانی تکلیف میں گرفتار کرتا ہے تو پہلا کام فرشتوں سے کرواتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ عمل کی راحت چاہتے ہیں، عمل کی رخصت چاہتے ہیں، لیکن یہ عمل کی راحت، یہ عمل کی رخصت ہمیں کب ملتی ہے؟ اگر ہم واقعی شریعت میں اتنی چھوٹ یا اتنی رخصت پانا چاہیں جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو پھر ہمیں جسمانی چھوٹی تکلیف یا جسمانی بڑی تکلیف اس پر صبر کرنا ہوگا. ویسے انسان نمازوں سے بھاگتا ہے، ویسے انسان دینی شعار پر عملی جامہ پہنانے سے کتراتا ہے، لیکن اگر آپ جسمانی تکلیف پر صبر کریں تو آپ کو عمل کی رخصت، عمل کی چھوٹ مل سکتی ہے. لیکن یہ چھوٹ دنیاوی نہیں ہوتی کہ آپ کسی جگہ خدمت کر رہے ہیں اور جسمانی تکلیف میں گرفتار ہوئے تو آپ کو رخصت دے دی گئی، لیکن معاوضہ نہیں ملے گا. ہاں چھٹی آپ لے سکتے ہیں، کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو معاوضہ دیتے ہیں، اور معاوضہ بھی 1 مہینہ دیں گے، 2 مہینہ دیں گے، کیونکہ جو بیماری کے حالات آئے اس میں ہر کسی نے یہ تصور کر لیا کہ خدمت جب تک نہیں دی جائے گی معاوضہ نہیں ملنے والا. وہ ہے ارحم الراحمین، اور ایسے ہی سب سے زیادہ عنایت کرنے والا، سب سے زیادہ دینے والا. اس کے یہاں رخصت بھی ہے، معاوضہ بھی ہے. جب کسی مسلم بندے کو اللہ جسمانی بیماریوں میں گرفتار کرتا ہے، یہ نزلہ، یہ زخام، یہ بھی اس میں شامل ہے، یا ایسے ہی ہلکا سا بخار، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جو بخار کی چاہت کرتے تھے. ایک حدیث یہاں پر اور سن لے 503 نمبر کی، جو کہ ادب المفرد میں امام بخاری کی تالیف کردہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ما من مرض یصیبنی احب الی من الحمى، بہت سے مرض ہو سکتے ہیں جسمانی، میرے نزدیک جسمانی سب سے بہترین مرض بخار کا ہے، کیونکہ وہ جسم کے ہر حصے میں سرایت کر جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں جتنا بخار انسان کو دیا جاتا ہے اس کے بقدر اجر بھی ملتا ہے. ایک حدیث جو اس سے پہلے ہم نے سنی 2088 نمبر کی ترمذی کے حوالے سے، اس میں تو یہی ہے کہ یہ بخار گنہگار بندے پر اللہ مسلط کرتا ہے رحمت بنا کر کے، تاکہ وہ گنہگار بندہ اس پر صبر کرے تو گناہ مٹ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اسے دوزخ کا لقمہ نہ بنائے. یہی بخار دنیا میں اس کے لیے دوزخ کے برابر ہو جاتا ہے، تاکہ اسے اللہ دوزخ سے بچا لے. اسی لیے ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا، 3447 نمبر کی صحیح الترغیب کی ہے، الحمى حظ کل مؤمن من النار، ہر مومن کو جتنا بخار آتا ہے، جس درجے کا بخار آیا، کم درجے کا یا زیادہ درجے کا، حرارت جتنی ہوئی، دوزخ کی اتنی حرارت اس سے کاٹ دی جاتی ہے یا اس سے ختم کر دی جاتی ہے. یہ دنیاوی بخار انسان کو دوزخ کی حرارت، دوزخ کی گرمی سے بچا لیتا ہے. بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سن رہے تھے، جب جسمانی مرض میں کوئی سا بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے، مرض ہلکا ہو یا زیادہ ہو، فرشتوں سے اللہ ایک کام کرواتا ہے، ان سے کہتا ہے اکتب لہ عملہ ما کان یعمل فی صحیح، اس کے وہ سارے اعمال کو تمہیں برابر لکھتے رہنا ہے جو صحت مندی میں، تندرستی میں یہ میرا بندہ کر رہا تھا، جسمانی تکلیف کی وجہ سے عاجز ہے، لاچار ہے، بے بس ہے اور نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ہے رخصت۔ بیماری کا یہ بڑا فائدہ کہ آپ جو روزمرہ دینی کام کرتے ہیں لیکن بستر پر ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے اندر جسمانی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، نحافت ہے، آپ نہیں کر پا رہے ہیں، مت کیجئے، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن رخصت ایسی کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اجر جزیل، ثواب کثیر دیے جا رہے ہیں، عمل آپ کا برابر جاری ہے، ساری ہے۔ یہ ہے رحمت الہی، رحمت ربانی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ایک قاعدہ بیان ہوا جو کہ 2996 نمبر سے، اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل مقیما او صحیحا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اب اس بیماری میں چھوٹا مرض، بڑا مرض، ہر طرح کا مرض شامل ہے۔ اگر انسان کا سر بھی درد کرتا ہے، معمولی سا درد، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بندہ بیمار ہوا یا ایسے ہی مسافر ہوا، اور سفر بیماری کی وجہ سے جو دینی کام وہ کیا کرتا تھا سابقہ ایام میں نہیں کر پا رہا ہے، نہ کرنے کے باوجود عمل پورا ملے گا۔ ایک مثال آپ سمجھیے، ایک انسان روزانہ 100 روپے صدقہ کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کما نہیں سکا، اب وہ بیمار رہا 1 سال 2 سال تک، اور اس نے صدقہ کیا ہی نہیں اتنے لمبے عرصے تک، تو بھی ہر دن جتنا وہ صدقہ کر رہا تھا اتنے لمبے عرصے تک وہ صدقہ کرنے والا ہی شمار کیا جائے گا، اور اس کو اجر اللہ کے یہاں ملتا ہی جائے گا۔ ہمارے بیچ میں بہت سے ایسے عمر رسیدہ انسان ہیں جو کہ اس طرح کی بیماری میں گرفتار ہیں جو دائمی ہیں، جو پیچھا نہیں چھوڑتی، اگرچہ علاج کتنا بھی کیا جائے۔ وہ لوگ بسا اوقات روزہ نہیں رکھ سکتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کی طاقت ہے، وہ فدیہ دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر انہوں نے پہلے روزہ رکھا، جتنے بھی رمضان آئے جب صحت مند تھے، تندرست مند تھے، اب بیماری میں کئی رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو مالدار بے نیاز بنایا ہے، انہوں نے فدیہ دیا ہے، اس کے باوجود کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہیں عبادت کرنے سے، سارے روزوں کے اجر و ثواب پورے دیے جائیں گے، اور وہ ثواب الگ جو انہوں نے روزے کی قضا کے لیے جو فدیہ دیا ہے وہ الگ، لیکن روزہ رکھنے سے بیماری کی وجہ سے معذور ہیں، پہلے رکھا کرتے تھے جب صحت تندرستی میں تھے، اب نہیں رکھ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، تب بھی صائمین میں ہی ان کا شمار ہوگا۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ۔ اسی لیے یہ فرشتوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ بندہ بیماری کی وجہ سے کسی عمل کرنے سے قاصر ہو جائے تو اس کے سابقہ روٹین کے موافق جو وہ کر رہا تھا اس کا اجر جاری رکھا جائے، اس کے اعمال کو جو صحیفے ہیں، درج کرنے والی کتابیں ہیں جہاں نیکیاں درج ہوتی ہے، اس میں شامل کیا جائے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنے اور ایسے ہی ہمارے سماج معاشرے میں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت یابی، شفا یابی عنایت فرمائے۔